حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، الا انبئکم بخیر اعمالکم، سنو کیا میں تمہیں ایک ایسے عمل کی خبر نہ دوں؟ کیسے عمل کی؟ صحابہ کیا عرض کرتے ہیں، بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ضرور دیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، جو تمہارے اعمال میں سب سے بہترین ہے۔ اللہ کے نبی ان اعمال کی خبر دے رہے ہیں جو اعمال میں بہت خیر والے عمل ہیں، اللہ اکبر۔ اور دوسری بات کیا ارشاد فرمائی، جو تمہارے مالک کے نزدیک پاکیزہ ترین ہے۔ اور تیسری بات، جو تمہارے درجات کو بلند ترین کرنے والا عمل ہے، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح چوتھی بات ارشاد فرمائی، جو تمہارے لیے سونا اور چاندی کے خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ اتنا عظیم عمل، اتنا بڑا عمل، اللہ اکبر۔ اور آگے فرمایا پانچویں بات، جو تمہارے لیے دشمن سے لڑنے کہ تم ان کی گردنوں کو کاٹو اور وہ تمہاری گردنوں کو کاٹے، اس سے بھی بہتر ہے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ سے۔ صحابہ جب اس بات کو سنتے عرض کرتے ہیں، قالوا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ یہ جتنی باتیں بتائی ہیں، جتنے اعمال بتائے ہیں، اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑا ہے۔ دلیل کیا ہے، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر تمام نیکیوں میں سب سے بلند و بالا ہے، سب سے بڑی عظمت والا ہے، اللہ اکبر۔ اسی طرح بھائیو، ہمارے اسلاف میں سے کسی نے کیا خوب کہا، مجھے معلوم ہے کہ میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے۔ ارے بھائی، آپ کو کیسے معلوم ہے کہ آپ کا رب آپ کو کب یاد کرتا ہے؟ کیا جواب دیتے ہیں، اس لیے کہ جب میں اپنے رب کو یاد کرتا ہوں تو میرا رب مجھے یاد کرتا ہے۔ اور دلیل کیا ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین خود اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جب تم مجھے یاد کرو گے تو پھر میں تمہیں یاد کروں گا، اللہ اکبر۔ کتنی آسان بات ہے میرے بھائیوں، اور کتنا بڑا کام ہے یہ۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھے یاد کرے، چھوٹی بات ہے یہ کہ رب عرش عظیم کا مالک ہمارا رب وہ مجھ خاکی بندے کو یاد کرے، چھوٹی بات تو نہیں یہ تو بڑے نصیبوں والی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے کہ عرش عظیم کا مالک رب اپنے خاکی بندے کو یاد کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ خاکی بندہ اپنے رب کو یاد کرے، لیکن بہت بڑی بات تو یہ ہے کہ عرش عظیم کا مالک رب اپنے بندے کو یاد کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے والا زندوں کی مانند ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کا شمار اللہ کے ہاں زندوں میں نہیں ہوتا، یعنی وہ کیا ہے، وہ مردہ ہے، اللہ اکبر۔ رک جائیے، مردہ کی حیثیت کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہم اگر اپنی زندگی میں دیکھیں، اپنے معاملات میں دیکھیں، اگر کوئی چیز مردہ ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، اسے کوئی حیثیت دیتے ہیں؟ کچھ جانور پالا ہوا ہے، اسی طرح کچھ اور ہے، اٹھا کے پھینک دیتے ہیں کوڑے کے اوپر، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی عزت احترام نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ذکر نہ کرنے والے کو مردہ کہہ رہے ہیں تو لمحہ فکریہ ہے یہ۔ اگر وہ ذکر کرتا ہے تو اللہ کے ہاں زندوں میں ہے، اور ذکر نہیں کرتا تو اللہ کے ہاں مردوں میں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتے ہیں، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، جو اللہ کو یاد کرتا جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، اس کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے، اللہ اکبر۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ہمیں ہماری کامیابی کا نسخہ بتلا رہے ہیں۔ کیا نسخہ ہے؟ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر چاہتے ہو کہ فلاح پا جاؤ، کامیابی پا جاؤ، تو نسخہ کیا ہے؟
اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو بہت زیادہ یاد کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کامیابی عطا فرمائیں گے، دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی۔ احادیث مبارکہ سے یہ بات بھی ثابت شدہ ہے کہ اگر کوئی شخص شیطان کے شر سے بچنا چاہتا ہے، اللہ اکبر، تو کیا کرے؟ فرمایا اللہ کا ذکر کرے۔ اور اسی طرح بھائیوں، لوگ بے سکونی کا رونا روتے ہیں اور سکون کو تلاش کرتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں، کن کن چیزوں میں، کیا کیا ہیلے کرتے ہیں سکون حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں، سکون وہ نعمت ہے جس کا تعلق جسم کے ساتھ نہیں ہے بلکہ روح کے ساتھ ہے، اور ہم اپنے جسم کو سکون دینے کے لیے اور ہم سکون کی تلاش میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جس کی ضرورت ہمارے جسم کو ہے۔ یہ جسم یہیں سے بنا ہے، اسی مٹی سے بنا ہے، اس کو یہاں کی چیزوں کی ضرورت ہے، اس کی خوراک یہاں سے ملتی ہے، لیکن روح وہ یہاں کی باشندہ نہیں، وہ جہاں کی باشندہ ہے، جہاں سے آئی ہے۔ بھائی اس کو وہاں کی خوراک چاہیے، اور وہاں کی خوراک کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کا ذکر چاہتے ہو کہ روح کو سکون ملے، اطمینان ملے، خوشحالی ملے، تو کیا کرو گے؟ اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین اس بات کو ہمیں بتلا رہے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ، اپنے دلوں کا سکون چاہتے ہو، کہاں ملے گا؟ الا بذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کون بتلا رہا ہے بھائیو؟ ہمارے خالق بتلا رہے ہیں، ہمارے مالک بتلا رہے ہیں، ہمارے پالنہار بتلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ سے زیادہ اور پکی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے زیادہ اور سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، فلاح پا جائیں، شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائیں، ہماری زندگی میں اطمینان و سکون آ جائے، تو کیا کریں؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ اپنا ذکر اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد